تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء اور شمار کرنا چاہو تمہیں اس میں ناکامی ہوگی۔ لا تحصوها، تمہیں اتنی گنجائش نہیں کہ تم ان کو شمار کر سکو، کیونکہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ملک پاکستان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ آج 13 اگست اور آئندہ جو دن آنے والا ہے وہ 14 اگست کے عنوان سے معنون ہے۔ یوم آزادی کی عنوان سے مختلف جگہوں پر تقاریب بھی ہوں گی اور میں اور آپ ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس ملک کے بنانے کا آج سے 75 سال پہلے جو منصوبہ تھا، جو اسکیم تھی، اس میں ہندوستان میں 2 قسم کے لوگ تقسیم ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ملک پاکستان ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ، خطہ رقبہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر اہل ایمان آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ دوسرے طبقہ کا مطمح نظر یہ تھا، نقطہ نگاہ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو ہی غیروں کے تسلط سے، انگریز کے تسلط سے نجات دلانے کے بعد، ہندوستان کو ہندوؤں سے پاک کرنے کے بعد ہم ہندوستان میں ایک ایسا نظام بے پا کریں گے کہ جو ہمارا آبائی ملک ہے، 800 سال مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دونوں جانب جہاں عام لوگ تھے وہاں پر علماء کرام کے ایسے جبال العلوم تھے، علم کے اتنے بڑے بڑے سلاطین تھے کہ جن کے بارے میں اور آپ لب کشائی نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کے درجے پر فائز لوگ تھے۔ میں ایک دو کا نام لوں گا، سب کا نام لینا ممکن نہیں۔ جو لوگ حامیان پاکستان میں شامل تھے وہ حضرت مولانا حکیم محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے مریدین، ان کے خلفاء، ان کے جو شاگرد وہ لوگ تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے، چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی، مسلم لیگ کے ساتھ ہندوستان میں مل کر کے ملک پاکستان کو بنانے کے لیے کوشش کی۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ملک پاکستان کو نہیں بننا چاہیے۔ وہ بھی عام لوگ نہیں تھے کہ ہر ایک ایرا غیرہ ان پر تبصرہ کرے کہ یہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگ تھے کہ جن میں اس دھرتی میں جتنا بھی دین کا علم پھیلا ہے، دارالعلوم دیوبند ان کے سرخیل حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، اس جیسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کا نقطہ نگاہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ جو ملک آپ بنانے جا رہے ہیں وہاں پر وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارا اسلامی نظریہ عدالتوں میں قائم ہوگا، حکومت میں قائم ہوگا، یہ تم سے ہو نہیں سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہندوستان میں تم یرغمال ہو ہندوؤں کے ہاتھوں، وہاں پر انگریز کی اولاد کے ہاتھوں تم یرغمال ہو جاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام عدالتوں میں، حکومت میں تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ جو حشر ہندوستان میں ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ یہ 2 نظریات تھے۔ چنانچہ جیسا کیسا بھی ہوا پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو دوسرا طبقہ تھا جو اس کے خلاف تھا
وہ اس نے اس کو تسلیم کیا، اور تسلیم ایسے کیا اور کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو ایک مسجد کی طرح سمجھتے ہیں کہ مسجد جب تک نہ بنے اس وقت تک اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنائیں وہاں بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن جب مسجد قائم ہو جائے تو پھر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ملک پاکستان کو ایک مسجد کے ساتھ تشبیہ دے کر کے وہ جو دوسرے مخالفین گروہ تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان کے مریدین، متعلقین، متوسلین، ان سب نے کہا کہ ہم اس کو جس طرح مسجد کا تقدس مانتے ہیں اس طرح ملک پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ملک پاکستان بن گیا۔ اب جب پاکستان بنتا چلا گیا، آگے آگے اس کی کارروائیاں ہوتی چلی گئیں، تو جو طبقہ حامیان پاکستان میں تھا وہ بھی پریشان اور رنجیدہ ضرور ہوا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ حق ہے۔ آج 75 سال کے بعد بھی آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی رائے تھی وہ حق ہے۔ وہ اس لیے حق ہے کہ آج تک ہم اس کتاب کو، جس کتاب کو ہم سامنے رکھ کر درس دیتے اور سنتے ہیں، جو ہماری آسمانی کتاب ہے، آسمانی دستور ہے، اس کو ہماری عدالتوں میں جگہ نہیں مل سکی، اس کو ہماری تجارت میں جگہ نہیں مل سکی۔ آج 75 سال کے بعد بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سودی کاروبار کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں، کیا رہ گیا؟ اس لیے میرے بھائی 14 اگست ہے، اس 14 اگست کی یوم آزادی کے موقع پر ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ ملک ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ کوئی پھول کی سیج سے گزر کر کے ایک ملک حاصل کر لیا گیا، ایسے نہیں، یہ انتہائی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر کر کے مسلمانوں نے خون کی ندیوں سے تیر کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے، اور یہ حاصل کرنے کے بعد ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ ملک اللہ کے لیے ہے، اور اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اس کا مالک و خالق ہے، اللہ ہی اس میں اس کا قانون رائج اور نافذ ہوگا، یہ مطمع نظر تھا۔ ہم دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں انسانی حقوق کی مساوات کی بات آتی ہے وہاں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر عدل کی بات آتی ہے ہم زیرو پر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ جو پاکستان تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو بزرگوں کے ذہنوں میں تھا، جو ان کے تخیلات تصورات میں تھا، یقین مانیے اس کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں۔ ہاں جب یہ بن چکا ہے، اب کوشش ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں، اور وہ کوشش کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سدھارنے کی کوشش کریں کہ میں اس ملک کا ایک باسی ہوں، میں اس ملک کی ایک اینٹ ہوں، میں اپنے معاشرے کے ساتھ مل کر کے اس کی دیوار بننا چاہتا ہوں، اور ایسی دیوار جو اس کے دفاع کے لیے اور اس میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والی ہو، پھر وہ دیوار دوسری دیوار سے ٹچ ہو کر کے پھر ایک عمارت کی شکل بن کر کے ملک پاکستان میں اسلامی قانون کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو کل ہونے والا کام ہے اس میں جو گانے باجے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کا حق یہ تھا کہ سارے کے سارے سجدے میں رہتے، تلاوت ہوتی، قرآن خوانی ہوتی ان شہداء کے لیے جو 6 لاکھ کی تعداد میں شہید ہوئے، اور وہ لوگ جو یہاں پر 12 کروڑ 13 کروڑ کی آبادی یہاں پر منتقل ہوئی ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ 24 کروڑ سے زیادہ تھے، جو آج 48 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہم کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے آئے ہیں؟ ان کے ساتھ جو آج ہندوستان میں ہندو بنیا جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے، اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو آزادی کے راگ الاپ رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر گزر رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مظلومین کے ساتھ مدد فرمائے، تمام شہدائے کرام کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو ہم بس رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ملک کی اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ